إياك نعبد وإياك نستعين اللہ کدی لعنت ہے جی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جنہوں نے دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر رکھا بند کر رہے ہو. آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے. وہ دسو نا کتنے جے, کیڑے مدرسے جے, کیڑی گلی وچ جے, بتاتا بھی کوئی نہیں, اور تھیوریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے. ارے تم نے کبھی 50,000 کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں؟ کیا خود تو نہیں کرتے, دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے, اپنے ٹیلی ویژن پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے. وہ ذاکر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان میں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا تاکہ وہ پاکستان میں آ کر اسلام کا کام کریں, اسلام کا نام روشن کریں. تو جہاں بہت سی عوام بہت خوش ہوئی, ان کو خوش آمدید کیا, ان کو ویلکم کیا, تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو حسد میں بھرے ہوئے تھے. ان میں سیکولرز اور لبرلز کے بعد مرزا علی انجینئر سب سے نمبر 1 ہے. دوستو, مرزا علی انجینئر کے بغض اور حسد کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ اپنی ہر ویڈیو میں آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید بے تنقید کر رہا ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر وہ بھرپور طریقے سے کرٹیسائز کر رہا ہے, بلا وجہ کی کرٹیسائز کر رہا ہے وہ. دوستو, یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے عبداللہ بن سبا یاد آ گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو وہ حسد میں بھر جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح جب بھی کوئی انسان دین کا کام کرتا ہے تو ایسے حاسدین کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک دین کا کام کر رہے ہیں, کروڑوں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں. یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کروڑوں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والے ایک عظیم انسان پر اس طرح تنقید کرنا, اور وہ پاکستان کا ایک اسٹیٹ گیسٹ بھی ہے, کیا یہ بالکل مناسب ہے؟ پہلی بات یہ. اور دوسرا, جو ہماری حکومت ہے ان کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ لکی مروت سے آئی ہوئی ایک لڑکی نے سوال پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ ہمارے علاقے میں لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں, اور جو خواتین ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں, جب باہر نکلتی ہیں تو نقاب کرتی ہیں. ہمارے جو مرد ہیں, ہماری خواتین ہیں, وہ 5 وقت کی نمازی ہیں, لیکن ہمارے علاقے میں بچوں کے ساتھ جنس پرستی اور یہ سود اور زنا یہ بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی اچھا جواب دیا. آپ نے کہا یہ اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں, جس میں نماز کے ساتھ ساتھ دوسری برائیاں بھی ہو رہی ہوں. تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, اور اس کا مطلب انڈائریکٹلی یہی ہے کہ یہ ایسے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دین پہ بھی چلتے ہیں ظاہری طور پہ, لیکن ان کے اعمال برے ہیں, تو وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں, وہ اسلامی معاشرہ نہیں بنا رہے, بلکہ یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہترین جواب تھا. آپ نے ایسے لوگوں کو بے نقاب کر دیا جو ظاہری طور پہ اسلام پہ چلتے ہیں. تو اس پہ تو ہم سب ڈاکٹر صاحب پہ فخر کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ حق کی بات بلند کرتے ہیں. لیکن مرزا علی انجینئر منافق, وہ اس بات سے اتنا اس نے اس بات کو غلط رنگ دیا اور وہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر تنقید کرنے لگ گیا. دوستو, آخر کیا وجہ ہے کہ مرزا علی انجینئر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بلا وجہ کی تنقید کر رہا ہے؟ اس کی صرف 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ مرزا علی انجینئر میں عقل کی شدید کمی ہے, یا اس کا ایپٹیٹیوڈ لیول, انٹیلیجنس لیول بہت کم ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اب تو مرزا کے اپنے فینز, اس کے فالوورز بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی مرزا علی انجینئر کو منہ توڑ جواب دیا, اور اسے کہا کہ اگر مرد کے بچے ہو تو اپنے بند کمرے سے نکل کر میدان میں آؤ اور لوگوں کے سامنے بیٹھو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بیوقوف بچوں کو سامنے بٹھا دینا جن کے پاس علم نام کی چیز نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اندھوں میں کانا راجا کوئی بیٹھ جائے. اور یہ میں بات شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا علی انجینئر علماء کے بیچ میں بیٹھ گیا تو یہ اپنے حواس کھو بیٹھے گا, اس کی بولتی بند ہو جائے گی, اس کے پاس کوئی سالڈ علم نہیں ہے, اس کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, اور یہ حواس باختہ ہو جائے گا. دوستو, آخر میں یہ بات کہوں گا کہ مرزا علی انجینئر کی اس عقل کی کمی کی وجہ سے اس نے صحیح بخاری کی 2812 اور دیگر احادیث کا انتہائی غلط مطلب نکالا, اور صحابہ کے بغض میں اس نے صحابہ کے اوپر ان کو برا بلا کہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جنتی صحابی, انہیں برا کہا. حضرت عثمان غنی پہ اس نے ان کے عیب نکالے. حضرت عشرہ مبشرہ کو اس نے ظالم کہا. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے اپنے زہریلے تنقید کے نشتر چلائے اور ان پہ بلا وجہ کی تنقید کی.
تو اس میں انتہائی انٹیلیجنس کی کمی ہے، یہ حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی تو عام اس کے اپنے ساتھی اس کو کہنے لگے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک سادہ سی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، یا اس کے اندر بغض ہے، یا کسی ایجنڈے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے شر سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔